انما بے شک الذین من وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى عیسائی ہوئے، والصائبین ستارہ پرستش کرنے والے ہوئے، من آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، یہاں با علا کے معنی میں ہے، با معنی پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وعاملا اور عمل کیا، صالحا نیک، فلاہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند من پاس، ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین قیامت کے دن ہوں گے، غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقکم پکا وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم یہودی تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو، خذو پکڑو، ما آتینا جو ہم نے عطا کیا، کم تم کو، بقوت قوت کے ساتھ، واذکروا یاد کرو، ما فیہ اس مضمون میں جو کچھ ہے، کیا کرو جی، زور سے پکڑو اور یاد کرو، اس امید پر کہ تم کیا بن جاؤ گے جی، پرہیزگار، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون شاید کہ تم کیا بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اس آیت مقدسہ میں آپ نے مفہوم سن لیا، مفہوم کیا ہے جی، کیا ہوا، وہ لینے کیا گئے کتاب، کہتے کیا ہیں، ہمیں رب دکھا دیں، اللہ نے فرمایا ویکھو پھر تم رب دکھانے ہیں، او پھر رب انج جڑا نا انہوں نے ویکھیا جناب، اللہ تعالیٰ انہوں تو پناہ ہی دے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، تولیتم آیت نمبر 64 ہے، آج ہم جو ہے نا وہ 3 آیت پڑھیں گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک پھر تم پھر گئے، من بعد ذلک، اچھا اصل میں بڑی سمجھنے والی بات ہے، اللہ نے فرمایا اس کو قوت کے ساتھ پکڑو، جو کچھ ہم نے دیا اس کو قوت کے ساتھ، اسی پہ بات کر کے ختم کر دیتے ہیں، قوت کے ساتھ پکڑو۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، آپ نے بڑی غور سے سننی ہے اور یاد بھی رکھنا ہے۔ مجھے مسجد کے انتظام کچھ چلانے کے لیے بٹ صاحب نے ایک پمفلٹ دیا کہ اس طریقے سے ہم نے، آپ نے اس کو سر انجام دینا ہے، بیٹھ کے مشاورت ہوئی کہ اس طرح ہونا ہے، یہ معاملہ تھوڑا 15 دن 20 دن میں کہیں جا رہا ہوں، لہٰذا آپ نے میری نیابت کر کے سنبھال کے یہ کام کرنے ہیں، قاری صاحب کو دے دیے کاغذ، میں کیا کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے صبح بھی شام بھی میں اس سارے پمفلٹ اور کاغذ کو بڑی محبت کے ساتھ پڑھ کے، دعا مانگ کے، منہ کے اوپر چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر کے چھوڑ دیتا ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا مجھے کیا ملا کہ اس مسجد، یہ چھوٹا سا کام ہے، اس مسجد میں ایسے ایسے مہینے ڈیڑھ کے لیے ہم جا رہے ہیں، آپ نے یہ کام سر، میں نے ہاں بھی کی، وعدہ کر لیا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پکا ہو گیا، میں یہی کروں گا، آپ کے ساتھ میرا وعدہ پکا ہو گیا، انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گیا، مان بھی لیا، کاغذ لیا، صبح روزانہ اٹھے یا شام کو اٹھے، پہلا تو اچھا بنا میں کہ اس کو میں نے پڑھ کے دعا مانگی، اور جب 1.5 مہینے کے بعد بٹ صاحب واپس آئے، صحیح سی بتائیں ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، تو میں نے کیا کیا، اچھا کیا برا کیا، دیکھنا ایک کام بھی نہیں کیا میں نے جو انہوں نے کہا تھا۔ اور اگلی گال سنو جی، اس سے اگلی گال سنو جی، اس تو اگلی ہے، میں نے تھوڑا سا غافل تھا تو کیا کیا، میں وہ اٹھاتا، بٹ صاحب سے محبت تو تھی، زہر آپس میں تعلق تھے، میں اٹھاتا ایک اسے کپڑا چڑھاتا، کپڑا چڑھا کے صبح بھی چومتا تو شام بھی چومتا، چوم کے پھر تو جو بیچ میں معاہدہ تھا اس پہ عمل میں نے اس کو دیکھا تک بھی نہیں ہے، تو کیا بتائیں یہ کیا دوستی کا عہد وفا ہے، محبت کا اظہار ہے، تھوڑا سا چومنے میں بھی اظہار ہو گیا نا، آخر ہے تو صحیح نا، محبت تعلق تو ہے نا، ایسے کسی کا کاغذ کوئی چومتا نہیں ہے، مانتے ہیں محبت کا اظہار ہے، ہم مانتے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ریگولر اٹھ کے اس کو پڑھنا، یہ بھی اچھی بات ہے، تعلق ہے تو بندہ ایسے کرتا ہے نا، لیکن آیا کہ جو وہ چاہتے تھے وہ ہوا نہ ہوا نا، قرآن مجید کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تلاوت کرنا بے سے برکت ہے، اس کو چومنا بے سے برکت ہے، اظہار محبت ہے، لیکن جو معاہدہ ہے اس کے بالکل برعکس ہے، اس کے تو اللہ نے اس عمر میں آپ کو، میں نے اچھی مثال اس لیے دی تاکہ آپ کو بات واضح ہو جائے،
تو اللہ رب العزت نے آپ کو، میں بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے اس جہان میں آپ کو اور مجھے کسی جہان کی وزارت بھی مل جاتی نا، کیا وزارت، چلو وزارت ایک مصیبت ہے آج کل، چلو ہمیں کسی جگہ کی پیری مل جاتی، جو آج کل پیری ہے کھانے پینے والی ہیں، یا پھر اسی طرح مال مل جاتا۔ قرآن پاک کو ہم یہی روش رکھتے تو اللہ جانتا ہے کہ بندہ ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف سے حقیقتاً متوجہ ہو جائے، ایک لمحے کے لیے ہزارہ نفل سے بہتر ہے، ایک لمحے کے لیے وہ رب کی طرف متوجہ ہوگا۔ آپ قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کا حق ادا کر سکیں، تو اللہ نے اس زمانے میں جتنے اور بھی لوگ ہوں گے اس روئے زمین پر قرآن مجید کا جو حق ادا کرنے والے ہیں، جو اور ایسے ہیں تو اس روئے زمین پر ہوں گے، ورنہ کروڑوں لوگوں میں سے چند لوگ ہیں۔ یہ آسی بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے، کبھی چیز بانٹنی چاہیے، کبھی رو کے دعا کرنی چاہیے تہجد کے وقت کہ یا اللہ اجمی ہوں، میں عربی نہیں ہوں، میں کاروبار میں ہوں، مصروفیت میں ہوں، تیرا اتنا کرم نہیں تھا، میں نے بھی نہیں سوچا تھا، میرے آباء و اجداد بھی نہیں، اللہ نے مجھے بھی ایسے اپنی خیر کی توفیق دی، آپ کو بھی خیر کی توفیق دی، آپ ان میں سے ہیں جو مالک کے پیغام کو پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب میں نے کوشش بڑی کی ہے، ظاہر ہے آپ کی قوت کا کچھ اور عالم ہے، میری قوت کا کچھ اور عالم ہے، میں نے 75% 60% سر انجام دے لیا جو میرے ماتحت تھا، باقی کیونکہ میرے مافوق تھا تو میری باتوں کا اتنا اثر نہیں تھا، میرے وہ مطلب سمجھ لیں کہ میرے تجربے بھی نہیں تھا، تو اب کیا ہوگا، وہ بھی کہیں گے یار کوشش تو کی ہے نا، معافی تلافی سے بیٹھ کے پیار محبت سے سارا کام ہو جائے گا، بگڑی بن جائے گی، یاری خراب نہیں ہوئے گی، ایسی اپنے رب نہ یاری خراب نہیں کرنی، اس نے ہمیں کہا ہے میں نے تمہیں یہ دے دیا ہے، اسے پکڑی رکھو، انشاءاللہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ ہم نے قیامت کے دن تک اسی کو پکڑے رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی سمجھ، عمل اور اس کی محبت نصیب فرمائے۔